اجتہاد ہے۔ آج جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک کہتے ہیں علماء دیوبند نے جو لکھا، دوسرا کہتے ہیں علماء بریلی نے جو لکھا، تیسرا کہتے ہیں ہمارے اکابر جو کہتے ہیں، چوتھا کہتے ہیں ہمارے مشائخ جو کہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلے ثابت کر تیرے اکابر، تیرے بزرگ قابل احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ فیصلہ کر یہ شرعی دلیل ہے؟ یہ ان کا قول نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، اور نہ اجتہاد ہے۔ نہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوں، اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ اقوال ہیں بھائی، اقوال شرعاً دلیل نہیں، یہ اقوال رجال ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جی اس نے 20 کتابیں پیش کر دی ہیں، اس نے 1000 کتاب پہ، 1000 نہیں، لاکھ بزرگوں کا قول پیش کر، اس کی مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں، شریعت میں مچھر کے پر جتنا وزن بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے بات قوت دلیل کو دیکھا جائے گا کہ دلیل کس چیز کا نام ہے، اور اس میں بھی ترتیب ہے۔ جب قرآن میں آ گیا، حدیث قرآن کے مقابل نہیں چل سکتی۔ جب حدیث میں آ گیا، اجماع حدیث کے مقابل نہیں چل سکتا۔ جب اجماع میں آ گیا، اجتہاد اجماع کے مقابل نہیں چل سکتا۔ جہاں پر بھی ترتیب اول نمبر قرآن ہے، قرآن کے مقابل نہ روایت چلتی ہے نہ مجتہد چلتا ہے۔ مسئلہ تو اتنا ہے بالکل صاف۔ اب اس ترازو پہ تولنا ہوگا۔ کوئی مسئلہ بھی ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو دلیل قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت، من شلہ نہیں چلے گی۔ یہ من شلہ علیہ عندہ قبری والی دلیلیں نہیں چلیں گی، بابے شابے نہیں چلیں گے۔ قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت چلے گی حدیث، اور قرآن پورا قطعی و ثبوت ہے۔